روزہ کیوں رکھا جاتا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس کاٹنا آخر کیا مقصد ہے؟ جبکہ سب کچھ موجود ہے۔ یہ خوراک بچاؤ مہم تو ہے نہیں، بلکہ ان دنوں میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر جب اخراجات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں، خوراک بھی وافر ہو جاتی ہے، تو پھر سویر سے شام تک بھوک کاٹنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو اتنا پیار اپنے بندوں سے کرتا ہے تو کیوں گوارا کرتا ہے کہ میرا بندہ اتنی بھوک کاٹے، اتنی پیاس کاٹے؟ ایک ماں گوارا نہیں کرتی کہ میرا بچہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، بچہ بھوکا رہے۔ بچہ بھوکا ہو تو ماں تڑپنے لگتی ہے، اور اس کی بھوک مٹانے کے لیے اسے کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑے تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتی۔ وہ کسی کی دہلیز سے جا کر اس ماں کو اگر اپنے بچے کے لیے مانگنا بھی پڑے تو وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتی کہ میرا بچہ کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہ سہے۔ اولاد کے لیے ماں کے جذبات دیکھتے ہیں، اور ان مراحل سے ہم ماں باپ کو گزرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو بیٹے کے لیے ماں بھوک اور پیاس گوارا نہیں کرتی، اور جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے گوارا کر لیا کہ میرا بندہ سویر سے لے کر شام تک بھوکا اور پیاسا رہے، پیاس کی شدت کاٹے، بھوک کی شدت کاٹے، اور طویل عرصہ بھوک کاٹے، پیاس کاٹے۔ یہ دیکھیں، حلق خشک ہے اور بندہ دریا کے کنارے پہ جا رہا ہے، لیکن ایک گھونٹ بھی اٹھا کر وہ پانی کا نہیں پیتا۔ تو یہ کیسے رب نے چاہا جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے؟ ایک ماں گوارا نہیں کرتی تو اس رب نے کیسے یہ چاہ لیا؟ ماں تو اس لیے پیار کرتی ہے کہ اس کے بیٹے کو، اس نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے، اور اتنا پیار کرتی ہے کہ دنیا کے کسی ترازو پہ ماں کے پیار کو تولا نہیں جاتا۔ یہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سڑک کے کنارے پہ بڑے بڑے ہیوی کنڈے نصب کر دیے گئے ہیں، جس پر پورے پورے کنٹینر تولے جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں، آج تک مجھے کوئی کنڈا ایسا نہیں ملا جس پر ماں کے پیار کو بھی تولا جا سکے۔ اللہ نے اس کے لیے پیار اتنا رکھا ہے، تڑپتی ممتا رکھی ہے، اور اولاد کے لیے وہ جذبات رکھے ہیں کہ دنیا کے کسی ترازو پہ اس کا وزن نہیں کیا جا سکتا۔ پھر دوسری بات، آج اگر آپ بازار جائیں تو شاید ہی آپ کو کوئی چیز خالص ملے، لیکن ماں کا پیار آج بھی خالص اور ستھرا اور سچا ہے۔ ماں کے پیار کو کسی ترازو پہ تولا نہیں جاتا۔ تو اولاد کے ساتھ ماں باپ کو اتنا پیار کیوں ہے؟ تو اس کا جواب ایک ہی ہے کہ ماں نے بچے کو جنم دیا ہے۔ تو اس جملے پہ آپ کی توجہ چاہوں گا، جس نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا؟ ماں نے تو جنم دیا ہے، تخلیق نہیں کیا۔ تو جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ نہیں، جس نے خلق کیا ہے اس کی محبت کا عالم کیا ہوگا؟ تو ماں گوارا نہیں کرتی تو رب نے کیسے گوارا کر لیا؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر ماں کی گود میں جانا پڑے گا۔ بیٹا بیمار ہو گیا، ماں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، ڈاکٹر نے کہا اسے یہ سیرپ پلاؤ، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب سیرپ کڑوا تھا، بچہ پیتا نہیں، ماں نے اسے زبردستی لٹا دیا، اس کا منہ کھولا اور سختی سے اس کے منہ کے اندر کڑوے سیرپ کے چمچ انڈھیل رہی ہے۔ کیا ماں سفاک ہو گئی ہے؟ کیا ماں ظالم ہو گئی ہے؟
کیا ماں کا پیار چھن گیا ہے؟ کیا اس کی ممتا کہیں رخصت ہو گئی؟ وہ جو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی۔ بیٹا چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، ماں زبردستی اس کا منہ کھول کر کڑوا سیرپ پلا رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں ظالم نہیں ہوئی، ماں سفاک نہیں ہوئی، ماں یہ جانتی ہے یہ چند لمحوں کی کڑواہٹ ہے۔ ماں جانتی ہے کہ یہ چند لمحوں کی کڑواہٹ ہے، چند گھڑیوں کی تکلیف ہے، اس کا نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا۔ ماں کی تڑپ اس پر نہیں بلکہ جو اس کا نتیجہ ہے اس پر ہے۔ وقتی طور پر اس کا یہ تڑپنا گوارا تو کر لیتی ہے، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ جانتا ہے یہ چند لمحوں کی بھوک اور پیاس ہے، لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے۔ کہا لعلکم تتقون، اسے تقوی کا نور حاصل ہوگا۔ یہ بھوک کاٹ لے، پیاس کاٹ لے، اس کو تقوی مل جائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ بھوک اور پیاس کاٹنے سے کیسے تقوی ملے گا؟ ہمارے دو دشمن ہیں، ایک کا نام نفس اور دوسرا شیطان۔ اب ان دونوں دشمنوں سے بڑا دشمن کون ہے؟ نفس بڑا دشمن ہے یا شیطان ہے؟ تو میں کہتا ہوں جب شیطان رمضان کے مہینے میں بند گیا اور آپ دیکھیں کہ اس کو یہ جب شیطان بنا تو شیطان کو شیطان بنایا، اس وقت کوئی اور دوسرا شیطان تو موجود نہیں تھا، وہ نفس تھا جس نے شیطان کو شیطان بنایا، اور رمضان میں شیطان کو باندھ لیا گیا۔ اور اس وقت اگر ہم نفس کا مقابلہ کر لیں، اگر ہم اس رمضان میں جب شیطان بند گیا تو ہم اگر نفس کا مقابلہ کریں تو شیطان چھوٹ کر بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔